بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج جماعت ہفتم کے لیکچر نمبر 3 میں ہمارا عنوان ہے مسلمان سائنسدان اور ان کی ایجادات۔ اس سبق کی وضاحت ہم نے لیکچر نمبر 2 میں کی تھی۔ لیکچر نمبر 3 میں جو کام ہمیں کاپی میں کرنا ہے وہ سمجھیں گے۔ تو بہت ہی صاف ستھری رائٹنگ سے اچھی سی خوشخطی کے ساتھ تمام صفحات پر ڈیٹ ڈال کر آپ یہ کام کریں گے۔ سب سے پہلے آپ صفحہ عنوان بنائیں گے، مسلمان سائنسدان اور ان کی ایجادات۔ صفحہ عنوان بنانے کے بعد اگلے صفحے پر آپ تفصیل کی ہیڈنگ ڈال کر تفصیل لکھیں گے۔ مقصد تدریس، الفاظ معنی، سوال جواب، کثیر الانتخابی سوالات، جملے اور مشق اور خلاصہ۔ یہ تمام کام آپ کاپی میں کریں گے۔ ایک صفحے پر تفصیل لکھ لیں گے، اس کے اگلے صفحے سے کام کرنا شروع کریں گے۔ اگلے صفحے پر مقصد تدریس کی ہیڈنگ ڈال کر اس سبق کا مقصد لکھیں گے کہ سبق کو پڑھانے کا مقصد کیا ہے۔ اس سبق کو پڑھنے کا مقصد مسلمان سائنسدانوں کے بارے میں جاننا ہے کہ کس طرح مسلمان خلفاء اور بادشاہ نے علم دوستی کی بنا پر دریافتیں کی اور تجرباتی طریقے کو اپنا کر ایجادات کی۔ مقصد تدریس لکھنے کے بعد آپ اگلے صفحے پر یا اسی صفحے پر جگہ موجود ہو تو بہت صفائی سے الفاظ معنی لکھیں گے۔ الفاظ معنی کی ہیڈنگ ڈال کر تمام الفاظ کے معنی لکھیں گے۔ پہلا لفظ اجارہ یعنی قبضہ، کندھا یعنی کھدا ہوا، علم بصریات یعنی آنکھوں کا علم، نباتی اگنے والی چیز پودے، انعکاس اثر عکس اور انعطاف جھکاؤ مڑنا۔ یہ 6 الفاظ کے معنی یہاں پر لکھے گئے ہیں، آپ کو صفائی سے اپنے کاپی میں لکھنا ہے۔ اگلے صفحے پر آپ سوال جواب کی ہیڈنگ ڈال کر سوالات کے جوابات تحریر کریں گے۔ پہلا سوال ہے، مسلمانوں اور یونانیوں کے طریقہ تحقیق و علم میں بنیادی فرق کیا تھا؟ اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 109 پر موجود ہے۔ تیسرا پیراگراف، مسلمانوں اور یونانیوں سائنسدانوں میں ایک بنیادی فرق یہ تھا کہ یہاں سے لکھنا شروع کریں گے اور مشاہدے کو کافی سمجھتے تھے، یہاں تک آپ لکھیں گے۔ یہ پورا پیراگراف آپ کو شروع سے لے کر یہاں تک لکھنا ہے۔ سوال نمبر 2 لکھیں گے آپ، امریکہ کی کس یونیورسٹی کی دیوار پر ابن الہیثم اور جابر بن حیان کے نام کندہ ہے؟ یہ آپ کے صفحہ نمبر 110 پر پہلا پیراگراف ہے۔ امریکہ کی مشہور یونیورسٹی یہاں سے لکھیں گے اور پورا پیراگراف ختم لکھ کر سیاستدانوں کے ناموں میں ابن الہیثم کا نام بھی ہے، یہاں تک آپ کا یہ جواب مکمل ہو جائے گا۔ تیسرا سوال ہے آپ کا، قلمی نسخے سے کیا مراد ہے؟ جواب یہاں میں نے لکھ کر دیا ہے۔ قلمی نسخے سے مراد ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریریں ہیں جن کے ترجمے اردو زبان میں کیے گئے تھے۔ یہ پورا ایسے ہی جواب اتاریں گے آپ۔ سوال نمبر 4 ہے، جابر بن حیان کے کچھ ایجادات کے نام لکھیں۔ جابر بن حیان کی ایجادات درج ذیل ہیں۔ یہ لکھ کر آپ صفحہ نمبر 110 کھولیں گے۔ صفحہ نمبر 110 پر جو تیسرا پیراگراف ہے آپ اس کو کاپی میں نوٹ ڈاؤن کریں گے۔ سوال نمبر 5، ابن الہیثم نے کیا ایجاد کیا اور ان کو کیا لقب دیا گیا؟ اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 110 آخری پیراگراف پر موجود ہے۔ ابن الہیثم کے کارنامے یہاں سے شروع کرتے ہوئے آپ لکھیں گے، دلچسپ اور مفید دریافتیں کی۔ پھر اگلے لائن میں لکھا ہے، انہی دریافتوں کا لقب دیا گیا، یہاں سے لے کر لقب دیا گیا تک آپ اس سوال کا جواب مکمل تحریر کریں گے۔ سوال جواب کرنے کے بعد آپ کاپی میں الفاظ جملے لکھیں گے۔ کثیر الانتخابی سوالات جو ہے وہ سورج مکھی کی کتاب میں تحریر کرنا ہے، صفحہ نمبر 111 پر موجود ہے، جو کہ آپ کتاب میں لکھیں گے اور کاپی میں آپ کام کریں گے الفاظ جملے کا، جس کے جملے کے لیے الفاظ دیے گئے ہیں: غور و فکر، جستجو، ترجمہ، سفر، سائنسی ترقی۔ یہ 5 الفاظ دیے گئے ہیں، اس کی جملے آپ خود بنائیں گے اچھے سے اور کاپی میں تحریر کریں گے۔ اس کے بعد آپ مسلمان سائنسدانوں کے نام اور ان کی ایجادات کی فہرست بنائیں گے۔ اگلے صفحے پر آپ معلوماتی مشق لکھ کر ہیڈنگ ڈال کر سوال لکھیں گے، مسلمان سائنسدانوں کے نام اور ان کی ایجادات، اور اس طرح آپ پوری کاپی میں صاف ستھرا کام کریں گے۔ مسلمان سائنسدان، ان کے نام نیچے لکھے گئے ہیں اور ان کی جو ایجادات ہیں ان کے نام نیچے لکھے گئے ہیں۔
ابن الحسم انہوں نے کیمرہ ایجاد کیا تھا، عباس بن فرنانس انہوں نے پیراشوٹ، علی بن نفی کرسٹل گلاس، زہراوی 200 سرجری کے آلات، الجزاری گھڑی، الکندی پرفیوم، ابن سینا ادویات، خوارزمی الجبرا، عمر خیام فارسی شمسی کیلنڈر۔ یہ مشہور سائنسدان ہیں جنہوں نے یہ مشہور ایجادات کی ہیں۔ تو ان تمام سائنسدانوں کے نام ان کی ایجادات کے ساتھ آپ اپنی کاپی میں تحریر کریں گے۔ یہ سارا کام بہت ہی صاف ستھرا اچھی سی خوش خطی کے ساتھ کیجیے گا اور ہر صفحے پر ڈیٹ ڈال کر کام کیجیے گا۔ عزیز طلباء طالبات، اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک اضافی لیکچر بھی دینا چاہوں گی۔ اس اضافی لیکچر کا عنوان ہے زمین کا عالمی دن۔ پیارے بچوں، اس اضافی لیکچر کا مقصد بچوں میں اس زمین کی قدر و قیمت اور اہمیت کو اجاگر کرنا ہے اور ماحولیاتی آلودگی سے بچانے کے لیے کوششیں کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج کے دور میں ماحول کو آلودگی سے بچانا بہت بڑا چیلنج ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق 1970 سے 2020 تک 60% جنگلات زمین سے ختم ہو چکے ہیں اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ آج بھی ہم ماحولیاتی آلودگی کا شکار ہیں۔ انسانوں کی صنعتی ترقی یعنی فیکٹریوں میں بننے والی اشیاء اور اس کے دھوئیں نے ہر جاندار کی زندگی داؤ پر لگا دی ہے، چاہے وہ مختلف جانور ہوں یا درخت اور پودے۔ 1970 سے 2012 تک دنیا بھر میں موجود مختلف جانوروں کی آبادی میں 58% کمی واقع ہو چکی ہے۔ پیارے بچوں، زمین پر تیزی سے پھیلتی ہوئی آلودگی کی سب سے بڑی وجہ درختوں اور پودوں کی کمی بھی ہے اور ان کی کٹائی۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں ہر سال 1,87,00,000 ایکڑ رقبے پر مشتمل جنگلات کاٹ دیے جاتے ہیں۔ کورونا جیسی بیماری جس کے سنگین نتائج ہمارے سامنے ہیں، اس کے باوجود ہمیں ماحولیاتی آلودگی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کی مشکلات کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ہمیں زمین کو محفوظ بنانے کے لیے اور آلودگی سے پاک رکھنے کے لیے حکومت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زیادہ سے زیادہ پودے لگانے چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں، زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں تاکہ زمین کی رونق اور انسانی صحت برقرار رہے۔ تو آئیے آج کے دن یعنی 22 اپریل کو ہم ایک عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے وطن کی زمین کی حفاظت کریں گے اور پودے لگائیں گے تاکہ ہمارے وطن کی رونق برقرار رہے اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا رہے اور انسانی صحت بھی برقرار رہے۔ اس عہد اور اس لیکچر میں دی گئی اضافی معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ایک سرگرمی کے طور پر مضمون لکھیں گے۔ اردو کی کاپی میں زمین کا عالمی دن یا عالمی یوم ارض کچھ بھی عنوان لکھ کر آپ کو مضمون تحریر کرنا ہے۔ امید ہے آپ کو اس لیکچر میں زمین کے بارے میں آگاہی میسر ہوئی ہوگی۔ آج کے اس لیکچر میں اتنا ہی۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ آپ سب کی دعا گو مس کوثر۔